صلاح الدین ایوبی ایک ایسا نام جو تاریخ میں گونجتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے وہ ایک ہیرو ہیں، یروشلم کے فاتح۔ بالکل، اور صلیبیوں کے لیے یعنی ان کے دشمنوں کے لیے وہ ایک قابل احترام حریف تھے، ایک ایسا بادشاہ جس کی تعریف خود اس کے مخالفین نے کی۔ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ لیکن اس افسانوی شخصیت کے پیچھے کا انسان کیسا تھا؟ آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک عام کرد خاندان کا نوجوان جو عالم دین بننا چاہتا تھا، وہ کیسے اٹھا اور مصر سے شام تک پھیلی ایک سلطنت کا مالک بن گیا۔ اور جو بات اس کہانی کو واقعی غیر معمولی بناتی ہے وہ یہ ہے کہ صلاح الدین کو شہرت تو ملی صلیبیوں سے لڑ کر، لیکن ان کی ابتدائی اور سب سے مشکل جنگیں دراصل دوسرے مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ اچھا، تو پہلے انہیں اندرونی محاذ پر لڑنا پڑا۔ جی، انہیں پہلے اپنے گھر کو ترتیب دینا تھا، تبھی وہ باہر کے چیلنج کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ ان کا عروج صرف تلوار کے زور پر نہیں تھا، بلکہ سیاست، ذہانت اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت پر مبنی تھا۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کوئی شہزادے تو تھے نہیں، ان کا اصل نام یوسف تھا اور وہ 1137 کے آس پاس تکریت، عراق میں پیدا ہوئے۔ جی، ایک کرد خاندان میں، جو اس وقت کی عرب اور ترک سیاست میں ایک اقلیت تھی۔ تو پھر ایک ایسا نوجوان جس کا جھکاؤ مذہبی تعلیم کی طرف تھا، وہ اچانک مصر کی ایک خطرناک فوجی مہم کا حصہ کیسے بن گیا؟ یہ ان کی زندگی کا پہلا بڑا موڑ تھا۔ سارا کریڈٹ ان کے چچا شیرکوہ کو جاتا ہے۔ وہ دمشق کے حکمران نور الدین زنگی کے سب سے قابل اعتماد کمانڈر تھے۔ نور الدین زنگی؟ ان کا خواب تھا مسلمانوں کو متحد کر کے یروشلم واپس لینا۔ بالکل، اور اس خواب کی تکمیل کے لیے مصر پر کنٹرول بہت ضروری تھا۔ اس وقت مصر پر شیعہ فاطمی خلافت کی حکومت تھی، جو بہت کمزور ہو چکی تھی اور اندرونی سازشوں کا شکار تھی۔ تو صلاح الدین اپنے چچا کے ساتھ اس مہم پر مصر چلے گئے، لیکن وہ ایک سنی ایجنٹ کے طور پر ایک شیعہ دربار میں جا رہے تھے۔ یہ تو بہت بڑا خطرہ تھا، بہت بڑا۔ فاطمی دربار خود ڈوب رہا تھا۔ انہیں صلیبیوں اور اپنے ہی وزیروں سے بچنے کے لیے بیرونی مدد کی ضرورت تھی۔ شیرکوہ اور صلاح الدین وہاں ایک طرح سے مددگار بن کر پہنچے۔ اور صلاح الدین نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا؟ بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے نہ صرف صلیبیوں کو شکست دی، بلکہ نوجوان فاطمی خلیفہ العازد کا ذاتی اعتماد بھی جیت لیا۔ اور پھر 1169 میں جب شیرکوہ کا انتقال ہوا تو خلیفہ نے سب کو حیران کرتے ہوئے 32 سالہ صلاح الدین کو اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ ایک سنی کمانڈر، شیعہ خلافت کا وزیر؟ یہ تو اس پورے خطے کے سیاسی توازن کو چیلنج کرنے والی بات تھی، ہے نا؟ یقیناً، اور اسے آسانی سے قبول نہیں کیا گیا۔ وزیر بنتے ہی ان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اوہ! اس کے بعد فاطمی فوج کے 50,000 سوڈانی سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ یہ صلاح الدین کی زندگی کا فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اگر وہ یہاں ناکام ہوتے تو کہانی وہیں ختم ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے اس بغاوت کو کچل دیا۔ بہت سختی سے کچلا۔ یہاں ہمیں ان کی وہ رحم دلی نظر نہیں آتی جس کے لیے وہ مشہور ہیں، بلکہ ایک انتہائی حقیقت پسند حکمران کی جھلک ملتی ہے، جسے اپنی بقا کے لیے سخت فیصلے کرنے آتے تھے۔ تو کیا یہ ایک ضروری قدم تھا؟ میرے خیال میں ان کے لیے یہ بقا کا معاملہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں صلیبیوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانا ہے تو پہلے اپنی طاقت کو مستحکم کرنا ہوگا، چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اور پھر 1171 میں فاطمی خلیفہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جی، اور تب صلاح الدین نے وہ قدم اٹھایا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے 200 سال پرانی شیعہ فاطمی خلافت کا خاتمہ کر دیا اور مصر میں بغداد کے سنی عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ اور بس ایک ہی لمحے میں وہ مصر کے سلطان بن گئے؟ مصر کے بلا شرکت غیر حکمران۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ مصر کے سلطان ہیں، لیکن شام میں ان کے پرانے آقا نور الدین زنگی ابھی موجود ہیں۔ ٹیکنیکلی تو وہ ابھی بھی ان کے ماتحت تھے۔ جی، اور یہ ایک بہت پیچیدہ صورتحال تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ نور الدین کو صلاح الدین کی بڑھتی ہوئی طاقت پر شدید تشویش تھی۔ وہ شاید مصر پر حملہ کرنے کا منصوبہ بھی بنا رہے تھے، لیکن 1174 میں ان کی اچانک موت ہو گئی۔ بالکل، اور اس موت نے صلاح الدین کے لیے شام کے دروازے کھول دیے۔ لیکن شام پر قبضہ کرنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ نور الدین کے وفادار تو موجود ہوں گے۔ یہاں ان کی سیاسی ذہانت ایک بار پھر سامنے آتی ہے۔ انہوں نے شام پر سیدھا حملہ نہیں کیا،
وہ دمشق میں وہاں کے گورنر کی دعوت پر داخل ہوئے۔ اچھا۔ انہوں نے خود کو نور الدین کے وارث کے طور پر پیش کیا، جو ان کے مشن کو آگے بڑھائے گا اور ان کے 11 سالہ بیٹے کا محافظ بنے گا۔ یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ لڑائی کے بغیر ہی شام کا سب سے اہم شہر ان کے کنٹرول میں آ گیا۔ لیکن سب نے انہیں قبول نہیں کیا۔ زنگی خاندان نے مزاحمت جاری رکھی اور اسی دوران انہیں ایک اور زیادہ پراسرار دشمن کا سامنا بھی تھا، حشاشین۔ جی، حشاشین، اسماعیلی شیعوں کا ایک گروہ جو اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے لیے ٹارگٹ کلنگ کا استعمال کرتا تھا۔ اور صلاح الدین، ایک سنی رہنما کے طور پر جس نے فاطمی شیعہ خلافت کو ختم کیا تھا، وہ ان کے لیے ایک فطری ہدف تھے۔ بالکل، انہوں نے صلاح الدین پر 2 بار قاتلانہ حملہ کیا۔ ایک بار تو ایک قاتل چھری لے کر ان کے خیمے میں ان تک پہنچ گیا، لیکن صلاح الدین کی زرہ نے انہیں بچا لیا۔ اور دوسرا واقعہ تو کسی کہانی جیسا لگتا ہے۔ جب وہ ان کے قلعے مسیاف کا محاصرہ کر رہے تھے تو ایک رات وہ سو کر اٹھے اور دیکھا کہ ان کے بستر کے پاس ایک زہر میں بھجا خنجر پڑا ہے، اور ایک دھمکی آمیز خط بھی۔ اس کے فوراً بعد صلاح الدین نے محاصرہ اٹھا لیا۔ لیکن کیوں؟ کیا وہ ڈر گئے تھے یا کوئی خفیہ ڈیل ہوئی تھی؟ تاریخ اس پر خاموش ہے، لیکن زیادہ تر لوگ یہی مانتے ہیں کہ کوئی سمجھوتا ہوا تھا۔ صلاح الدین ایک حقیقت پسند انسان تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ بے وقت ہر محاذ پر نہیں لڑ سکتے۔ زنگیوں، صلیبیوں اور حشاشین سے ایک ساتھ لڑنا ممکن نہیں تھا۔ جی، انہوں نے حشاشین سے کوئی معاہدہ کر کے اس محاذ کو ٹھنڈا کیا تاکہ وہ اپنی پوری توجہ اصل مقصد پر مرکوز کر سکیں۔ اور وہ اصل مقصد تھا یروشلم۔ تو اب صلاح الدین مصر اور شام کے بیشتر علاقوں کو متحد کر چکے تھے۔ ایک بڑی جنگ تو ہونی ہی تھی، لیکن اس کی چنگاری کس نے بھڑکائی؟ وہ چنگاری تھا ایک صلیبی سردار رینالڈ ڈی شیٹیلون۔ وہ معاہدوں کی خلاف ورزی کے لیے مشہور تھا۔ اچھا۔ اس وقت صلیبیوں اور صلاح الدین کے درمیان جنگ بندی تھی، لیکن رینالڈ نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا، مال لوٹ لیا اور بہت سے لوگوں کو قید کر لیا۔ یہ تو سیدھی سیدھی جنگ کی دعوت تھی۔ بالکل، یہ آخری حد تھی۔ صلاح الدین نے قسم کھائی کہ وہ رینالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے اکٹھا کیا اور 1187 میں حطین کے میدان میں جو ہوا وہ ان کی فوجی ذہانت کا شاہکار تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صلیبیوں کی متحدہ فوج کو پانی کے تمام ذرائع سے کاٹ دیا۔ اور وہ بھی جولائی کی شدید گرمی میں؟ بالکل۔ نتیجہ تھا مکمل تباہی۔ صلیبی فوج یا تو ماری گئی یا قیدی بنا لی گئی۔ اور قیدیوں میں صلیبی بادشاہ گی آف لوزینان اور رینالڈ خود بھی شامل تھے۔ جی، صلاح الدین نے بادشاہ گی کو اپنے خیمے میں بلایا اور عزت دی، لیکن جب رینالڈ کو لایا گیا تو صلاح الدین نے اسے اس کے جرائم کی یاد دہانی کرائی اور اپنی قسم پوری کرتے ہوئے اسے ذاتی طور پر قتل کر دیا۔ اور پھر فوراً بادشاہ گی کی طرف مڑ کر اسے تسلی دی۔ جی، اور کہا بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت واضح پیغام تھا۔ یعنی اصول کی جنگ ذاتی دشمنی نہیں۔ بالکل۔ حطین کی فتح کے بعد یروشلم کا راستہ صاف تھا۔ اکتوبر 1187 میں شہر نے ہتھیار ڈال دیے۔ 1499 میں جب صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کا بے دریغ قتل عام کیا تھا۔ سب کو یہی توقع تھی کہ صلاح الدین بھی ویسا ہی بدلہ لیں گے۔ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ ان کی میراث کا مرکزی سوال ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی ہوشیار سیاسی اور فوجی فیصلہ بھی تھا۔ ایک خونی محاصرہ ان کی فوج کو تھکا دیتا، شہر تباہ ہو جاتا۔ اس کے بجائے انہوں نے شہر کے باشندوں کو فدیہ ادا کر کے امان کے ساتھ جانے کی اجازت دی۔ جی، اور بہت سے غریبوں کو بغیر فدیے کے جانے دیا۔ اس سے نہ صرف انسانی جانیں بچیں بلکہ شہر بغیر کسی تباہی کے ان کے ہاتھ آ گیا۔ اور اس نے پورے یورپ کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ ایک وحشی فاتح نہیں بلکہ ایک منصف حکمران ہے۔ یروشلم کے سقوط نے پورے یورپ میں ہلچل مچا دی اور تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ اس بار یورپ کے سب سے بڑے بادشاہ میدان میں اترے، جن میں سب سے مشہور نام تھا انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیر دل کا۔ اور یہ ٹکراؤ بہت مختلف تھا۔ رچرڈ ایک بہترین جنگجو تھے، لیکن ان کا طریقہ کار صلاح الدین سے بالکل الگ تھا۔
एकड़ शहर पर कब्जा करने के बाद रिचर्ड ने तकरीबन 3000 मुसलमान कैदियों को, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, कत्ल करवा दिया। ये यरूशलेम में सलाहुद्दीन के रवैये के बिल्कुल बरक्स था। बिल्कुल मुतजाद। उसके बाद 1191 में अरसूफ की जंग में रिचर्ड ने सलाहुद्दीन की फौज को एक बड़ी शिकस्त भी दी, जिससे ये जाहिर हुआ कि सलाहुद्दीन नाकाबिले शिकस्त नहीं थे। लेकिन इस तमाम जंग और खूनरेजी के बीच हमें उन दोनों रहनुमाओं के दरमियान एक अजीब से एहतराम का रिश्ता भी नजर आता है। वो कभी मिले नहीं लेकिन उनके दरमियान कासिदों के जरिए पैगामात और तहाइफ का तबादला होता रहा। एक मशहूर वाक़या है कि जब रिचर्ड बीमार पड़े तो सलाहुद्दीन ने उनके लिए अपने ज़ाती मौलिज और बर्फ भिजवाई। क्या इन कहानियों में हकीकत है? इनमें से कुछ शायद बढ़ा चढ़ाकर बयान की गई हों, लेकिन वो इस दौर की रूह को जाहिर करती हैं। उन दोनों के दरमियान एक दूसरे के लिए एक जंगजू का एहतराम मौजूद था। वो एक दूसरे को बराबर का हरीफ समझते थे। आखिरकार ये तवील जंग 1192 में एक मुआहदे पर ख़त्म हुई। रिचर्ड समझ गए थे कि वो यरूशलेम फतह नहीं कर पाएंगे, या अगर कर भी लिया तो उसे अपने पास रख नहीं पाएंगे। तो नतीजा एक समझौता था। साहिली शहर सुलेबियों के पास रहे, लेकिन यरूशलेम मुसलमानों के कंट्रोल में रहा। और गैर मुसल्ला ईसाई ज़ायरीन को शहर में आने की इजाज़त दे दी गई। जी, ये दोनों थकी हुई फौजों के लिए एक काबिल कबूल हल था। जंग खत्म होने के सिर्फ चंद माह बाद 1193 में सलाहुद्दीन दमिश्क में बुखार की वजह से इंतकाल कर गए। और ये बात हैरानकुन है कि जब उनकी वफात हुई तो उनकी ज़ाती मिल्कियत में सिर्फ चंद सिक्के थे। इतने भी नहीं कि उनके कफन दफन का खर्च पूरा हो सके। उन्होंने अपनी सारी दौलत गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांटी थी। तो आज सदियां गुजरने के बाद उनकी असल मिरास क्या है? उनकी बनाई हुई अयूबी सल्तनत तो उनके बाद ज्यादा देर कायम ना रह सकी। इनकी मिरास दोहरी और बहुत पेचीदा है। मुस्लिम दुनिया के लिए वो बिलाशुबा एक अजीम हीरो हैं, इस्लामी इत्तेहाद की अलामत। सलाहुद्दीन का औकाब आज भी मिस्र, इराक और फ़लस्तीन जैसे ममालिक का कौमी निशान है। लेकिन जो चीज़ उन्हें वाकई गैर मामूली बनाती है वो मगरिब में उनकी मिरास है। जी, ये हैरानकुन है। उनके दुश्मनों ने उन्हें शुजात, फयाजी और एक मिसाली बादशाह की अलामत बना दिया। दांते जैसे अजीम शायर ने उन्हें उन नेक गैर ईसाइयों में शुमार किया जो जहन्नम में नहीं है। सर वॉल्टर स्कॉट ने भी अपने नॉवेल में उन्हें एक हीरो के तौर पर पेश किया। यूरोप की तारीख में शायद ही कोई और मुखालिफ हो जिसे इतनी इज्जत और एहतराम से याद किया गया हो। तो आखिर में एक सोच उभरती है। हम सलाहुद्दीन को अक्सर सुलेबियों को शिकस्त देने वाले जंगजू के तौर पर याद करते हैं, लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी मीरास ये है कि उन्होंने ये साबित किया कि इंतहाई वहशियाना जंगों के बीच भी रहम और उसूलों का वजूद मुमकिन है। किसी तारीखी शख्सियत के बारे में ये क्या जाहिर करता है जब उसके सबसे बड़े दुश्मन ही उसकी अजमत की दास्तान लिखने पर मजबूर हो जाएं?